اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محبرا و عامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ تو شاہ خوبا سبحان اللہ، تو جانے جانا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ہم کتاب تیرا، نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا، نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا، مثال سکی ہے نہ بل سکے گا، نہ بل سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا، مثال جواب میرا ہے۔ میرے آقا تیرے اوپر لاکھوں ہزار پردے ہیں، جہاں میں لاکھوں ہی طور پردے ہیں، جہاں میں لاکھوں ہی طور پردے، جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا، نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا، نہ بل سکی ہے میرے آقا، نہ بل سکے گا، نہ بل سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، اکھیاں دی وی سک لیندی، ٹھنڈ سینے دے وچ پیندی، تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی، تو کہندی نہ بل سکی ہے نہ بل سکے نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی اور مرتبت رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے آج رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم تر و اکبری سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عنوان پر حق سچ بیان کرنے کا اور آپ کو سن کر عمل پیرا ہونے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ گرامی اور مرتبت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کی بے شمار آیات کا ذکر فرمایا ہے، مگر اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کا ذکر فرمایا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ محدثین فرماتے ہیں وہ روشن نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ اب ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سراپائے معجزہ بن کر آئے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی رحمت ہے، سرکار کی بات بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، ہمارے پاک پروردگار نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، حضور کا امتی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالی ہمیں کسی اور نبی کی امت میں بھی بھیج سکتا تھا اور کسی نبی کا بھی امتی بنا سکتا تھا۔ ہمیں اللہ چاہتا تو کچھ بھی بنا دیتا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر بھیجا، سرکار کا امتی بنا کر بھیجا۔ ہم اپنے پاک پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں لاکھوں کروڑوں مرتبہ، تو پوری زندگی بھی اگر اس چیز کا ہم شکر ادا کرتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، شکرانے کے نفل پڑھتے رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور شکر کرتے رہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے، تو خدا کی قسم ہم اس چیز کا ہی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ناموں کے اندر سے سرکار کا ایک نام نامی اسم گرامی برہان ہے۔ برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے عرض کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آئے ہیں، اور سرکار ایک برہان ہے۔ برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے دلیل ہیں، یعنی کائنات کو چلانے والا رب ہے۔ اس رب نے فرشتے بنائے ہیں، ملائکہ بنائے ہیں، جنت دوزخ بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا، توریت، زبور، انجیل، یہ کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے۔ ان سب کا ہمیں بتانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ گرامی اور مرتبت بلا تشبیہ و تمثیل، میں آپ احباب کی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان بنایا، یعنی آپ کا نام نامی اسم گرامی برہان ہے،
برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل۔ اب مدینہ شریف کا محلہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیا۔ جب سرکار نے گھوڑا خریدا تو وہ یہودی نے گھوڑا خریدنے کے بعد یعنی پیسے پکڑ لیے، گھوڑا دے دیا، اور انہوں نے جا کر پلان بنایا آپس میں کہ ہمیں تو کسی اور نے دیکھا نہیں ہے، لہٰذا ہم ایسے کرتے ہیں کہ معاذ اللہ پروپوگنڈا کر کے سرکار کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں۔ چونکہ ہم الزام لگائیں گے تو گواہ بھی کوئی موجود نہیں تھا، تو سرکار گواہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کہیں گے کہ بے شک اگر تو کوئی گواہ ہے تو پیش کرو، اگر گواہ نہیں ہے تو پھر رقم دو، پھر گھوڑا خریدو۔ چونکہ وہ یہودی اپنی زبان سے مکر گیا، سرکار کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے آپ سے گھوڑا خریدا تھا یعنی بیچا تھا، تو آپ نے مجھ سے گھوڑا لے لیا ہے، رقم نہیں دی۔ تو سرکار نے فرمایا میں نے تو تجھے رقم دے دی تھی، کہا کوئی گواہ پیش کرو۔ سرکار نے فرمایا اس وقت تو گواہ کوئی ہے ہی نہیں تھا، میں کیسے گواہ پیش کروں؟ اس نے کہا یا تو گواہ دو یا پھر گھوڑے کی رقم دو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بھائی گواہ تو اس وقت کوئی ہے ہی نہیں تھا، چونکہ گواہ ہوتا تو گواہ پیش کرتا۔ سرکار فرماتے گواہ تو نہیں تھا اور رقم بھی میں نے دے دی ہے۔ اس نے کہا کس بنیاد پر دی ہے؟ تو سرکار فرماتے اس بنیاد پر کہ میں مسلمان ہوں اور میں ایمان والا ہوں، مجھے اپنے ایمان پر بھروسہ ہے۔ تو وہ مکر گیا، کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ہم نے گھوڑے کی رقم لینی ہے، یہ گھوڑا واپس لے کر جا رہے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہودی سرکار کو گھیڑا ڈال کر کھڑے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، اتنے میں سرکار کے ایک صحابی تشریف لے آتے ہیں، آ کر کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی کو گھوڑے کی رقم ادا کر دی ہے۔ اب جب وہ اتنی بات سنتے ہیں، گواہ پیش ہو گیا، وہ سارے چلے جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں پیارے صحابی میں نے تو تیرے سامنے رقم دی نہیں ہے، تو پھر گواہی کیسے دے رہا تھا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خدا کو مانتے ہیں تو آپ کی وسادت سے مانتے ہیں، ہم جنت دوزخ کو مانتے ہیں، ہم نے نہ خدا کو دیکھا ہے، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ ملائکہ کو دیکھا ہے، نہ جنت دوزخ کو دیکھا ہے۔ اے یا رسول اللہ ہم نے مانا ہے تو آپ کے صدقے سے مانا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ نبی بنا کر بھیجا ہے کہ جو پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کا دنیا میں آنا ہی یہ معجزہ ہے۔ گرامی اور مرتبت ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ، دو معجزے، تین معجزے عطا فرمائے ہیں، مگر سرکار وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ نے معجزے عطا نہیں فرمائے بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اب جتنے بھی نبی آئے وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، وہ زمین پر مارتے تو عصا سانپ بن جاتا، اگر زمین پر بھوک لگتی زمین پر مارتے کھانا بن جاتا، پتھر پہ مارتے تو پتھر میں سے پانی کا چشمہ نکل آتا، دریا میں مارتے تو دریا میں 7 راستے بن جاتے۔ اب یہ ہے معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یعنی وہ عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا وہ عصا ہے معجزہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، ہر ایک نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی پہاڑ سے پانی نکل سکتا ہے، کسی پتھر سے پانی نکل سکتا ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی
یعنی وہ پتھر پہ مارے تو پانی کا چشمہ نکلتا ہے، صحابہ کو پیاس لگے تو سرکار اپنی انگلی پانی میں ڈال دیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کوئی چیز نہیں دی، یعنی ہاتھ میں دینے سے مراد سرکار کو پورا ہی معجزہ بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ تو یہ پتہ چلا کہ سرکار کی ہر جسم کا اجزاء معجزہ ہے، سرکار کی ہر ذات معجزہ ہے، سرکار کی ہر بات معجزہ ہے۔ تو ہم پھر کیوں نہ کہیں کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا گرامی اور مرتبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا چھوٹا سا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر ٹھیک ہے، جاؤ تیاری کرو، ہم دعوت کھانے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر پر جا کر اس بکری کے بچے کو ذبح کیا اور 20 یا 25 بندوں کے لیے روٹی کا اہتمام کر لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال میں یہ تھا، ذہن کے اندر یہ تھا کہ شاید کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئی 4-5 صحابہ یا 10 صحابہ یا 15 یا 20 صحابہ کو لے آئیں گے تو میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر لیتا ہوں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت اس طرح تھی کہ کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے اوپر یعنی شروع کے ایام تھے، پہننے کے لیے جوتی نہیں تھی، کپڑے نہیں تھے، اتنی بری حالت تھی اس وقت۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت دعوت دی تو سرکار اپنے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے سب کو لے کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ 1400 صحابہ سرکار اپنے ساتھ لے آئے ہیں تو اب ان کا کھانے کا بندوبست کہاں سے کروں، ان کے کھانے کا انتظام کہاں سے کروں۔ اپنی زوجہ محترمہ سے کہنے لگے کہ میرے ذہن میں تو یہ تھا، میرے خیال میں تو یہ تھا کہ سرکار 4 سے 5 یا 10 بندوں کو لائیں گے، سرکار تو 1400 صحابہ کو ساتھ لے آئے ہیں، اب ان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ چونکہ ہم نے جو بندوبست کیا تھا وہ بہت کم ہے، وہ انتظامات بڑے کم ہیں، ابھی اور انتظامات کرنے پڑیں گے، اس کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بھی صحابیہ تھی، وہ کہنے لگی کہ پیارے جابر، آپ نے سرکار کو دعوت دی ہے تو سرکار نے 1400 صحابہ کو دعوت دی ہے، چونکہ سرکار کو کھانا پیش کرنا آپ کا کام ہے، 1400 کو پورا کر دینا یہ مدینے کے تاجدار کا کام ہے۔ چونکہ صحابی کی بیوی بھی صحابیہ تھی، ایمان پختہ تھا، ایمان مضبوط تھا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ آپ نے ایسے ہی کیا۔ جب سرکار تشریف لے آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا سرکار کے سامنے پیش کر دیا۔ سرکار فرمانے لگے پیارے جابر، کھانا آپ نے پیش نہیں کرنا، کھانا میں ڈال کے دوں گا، آپ نے آگے دیتے جانا ہے۔ اب پہلے تو صرف دعوت تھی، صحابہ کو یہ تھا کہ کھانا ہے۔ خدا کی قسم جب مدینے کے تاجدار نے کھانا دیکھا، کھانے کے اندر سرکار نے اپنا لعاب دہن شامل فرما دیا تو صحابہ کے یعنی چہرے پر خوشی کی لہر آ گئی۔ پہلے تو کھانا تھا، اب کھانے کے ساتھ ساتھ تبرکات بھی بن گئے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جب 1400 صحابہ، اب مثال دے رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار ہمارے جیسے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں ادباً گزارش کرتے ہوئے، تنقید نہیں کرتا، اگر آپ کے گھر کوئی آپ کی زوجہ محترمہ کھانا بنائے، آپ کے بچے بھی بیٹھے ہوں، کھانا کھانے سے پہلے کوئی بندہ اپنے کھانے کے اندر تھوک ڈال دے تو کیا وہ سارا کھانا کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا، وہ سارا کھانا اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا، چونکہ اس کے اندر تھوک مل گیا ہے، ناپاک چیز مل گئی ہے۔ یعنی پتہ چلا
تیرے اور میرے تھوک کے اندر جراثیم ہے، گندگی ہے، مگر مدینے کے تاجدار کے لواب دہن کے اندر گندگی نہیں، شفا ہی شفا ہے۔ گرامی اور مرتبت سرکار نے اپنا لواب دہن شامل فرما دیا۔ وقت بڑا مختصر ہے، جب سرکار نے اپنا لواب دہن شامل کر دیا تو 1400 صحابہ، ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، صحابہ خوشی سے مچلنا شروع ہو گئے کہ پہلے کھانا تھا، اب کھانے کے ساتھ ساتھ سرکار کا لواب بھی شامل ہو گیا ہے، اب چونکہ تبرک بن گیا ہے، اب یہ تھوڑا سا کھانا کم نہیں ہوگا بلکہ 1400 صحابہ اس سے مشرف ہو جائیں گے۔ اب جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال ڈال کر سب صحابہ کو دینا شروع کر دیا، روٹی کے لقمے یعنی سب کو دینے شروع کر دیے، سب صحابہ کھاتے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس کھانے پر بھی نظر تھی، اس روٹیوں کے یعنی چھابے پر بھی نظر تھی کہ سرکار مدینہ جب ڈال کے دے رہے تھے، خدا کی قسم میں نے دیکھا جب سرکار نے دینا شروع کیا، اس وقت سے لے کر جب ہر آخری بندے تک سرکار نے کھلا دیا، سب سے پوچھا کہ فل ہو گئے ہو؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم سیر ہو گئے ہیں، فل ہو گئے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اگر کوئی حاجت ہو اور آ جاؤ۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارا پیٹ بھر گیا ہے۔ خدا کی قسم حضرت جابر پاس کھڑے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جب رسول اللہ نے دینا شروع کیا تب زیادہ تھا کہ جب سارے کھا کے فارغ ہو چکے تھے اس وقت کھانا زیادہ تھا۔ خدا کی قسم میرا وجدان یہ کہتا ہے جب رسول اللہ نے اپنا لواب ڈال دیا تو اللہ نے اس کھانے کے اندر برکت شامل فرما دی تھی۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، محدثین فرماتے ہیں وہ تو 1400 صحابہ تھے، خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے اگر پوری کائنات بھی کھاتی تو وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والا کھانا کبھی ختم نہ ہوتا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور وجدان یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے وہ جلیل القدر نبی ہیں، وہ پیارے نبی ہیں، وہ محبوب نبی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ گرامی اور مرتبت بات سمجھنے والی ہے، توجہ طلب جملہ دینے لگا ہوں۔ آج ہم اگر اس دنیا میں آئے ہیں، اگر ہم رب کو مانتے ہیں، ہم نبیوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں۔ کسی چیز کو ہم مانتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں، اس لیے کہ سرکار نہ ہوتے تو پوری کائنات نہ ہوتی، کائنات کے اندر کوئی شے نہ ہوتی۔ گرامی اور مرتبت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، منقبات شریف کے اندر لکھتے ہیں، مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں تو سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اگر سرکار نہ آتے تو آپ سب مجھے بتاؤ کیا ہمیں خدا کا پتہ ہوتا؟ بولو تو صحیح نہیں ہے، پتہ ہوتا؟ نہ پتہ ہوتا۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے تبلیغ کرتے، اپنی قوم کو درس دیتے، اللہ کا پیغام سناتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی اے پیارے موسیٰ جس رب کی ہمیں تبلیغ کرتے ہو، جس رب کا ہمیں درس دیتے ہو، کیا اس رب کو دیکھا ہے؟ ہم دیکھیں گے تو عبادت کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ارے بدبختو میں نے رب کو نہیں دیکھا، تم کیسے دیکھ لو گے؟ کہتے ہیں تب مانیں گے جب رب کو دیکھیں گے۔ مجھے بتاؤ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کسی ایک صحابی نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے، آپ رب کو دیکھ کر آئے،
آپ نے دیکھا ہے، ہم بھی دیکھیں گے تو مانیں گے۔ ایک صحابی نے بھی نہیں کہا، سب نے کہا یا رسول اللہ ہم نے خدا کو مانا ہے تو آپ کے صدقے سے مانا ہے، آپ کی وجہ سے مانا ہے۔ جیسے کہ وہ صحابی گواہی دینے آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی کو رقم دی ہے۔ تو وہ یہودی چلے گئے گواہی سن کر۔ سرکار نے فرمایا اے پیارے صحابی، میں جب سودا کر رہا تھا تو نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، ہماری کیا بات چیت ہوئی تو نے تو سنی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بات چیت تو یہ عام بات ہے، ہم خدا کو مانتے ہیں تو آپ کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، یہ تو گھوڑے کا سودا ہے، ہم نے تو خدا کو مانا ہے تو آپ کی وجہ سے مانا ہے۔ اب خود سوچو کہ جن صحابیوں کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا، جن صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے بیٹھتے، سرکار وضو کرنے بیٹھتے، اب پانی ہے، پانی عام پانی ہوتا ہے عام، سرکار کا بدن ہے خاص، جب پانی پہلے ہے عام، جب سرکار کے بدن کے ساتھ لگا تو پانی ہو گیا خاص، پہلے عام تھا پھر خاص ہو گیا۔ اب جب سرکار کے بدن سے لگا، اب نیچے جو ہاتھ ہیں لینے والے وہ عام ہیں، یعنی صحابہ کیا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے بیٹھتے تو صحابہ بھاگ کے سرکار کے یعنی وضو کے جو قطروں کا پانی ہوتا وہ نیچے ہاتھ کر لیتے، ایک قطرہ بھی نہ نیچے گرنے دیتے۔ اب 1,24,000 کموں پہ صحابہ کرام اب سرکار کے وضو کے قطرے کا پانی نہیں گرنے دیتے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو صحابی رسول اللہ کے وضو کے پانی کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ سرکار کے خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ کیا ان کا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ میرے اور تیرے جیسے ہیں؟ کیا کسی ایک صحابی کا بھی یہ ایمان ہو سکتا ہے ایسا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ آپ حضرات ہیں عام سادے سے، اب جو پانی ہوتا ہے وضو کا اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے، یعنی وضو کا جو پانی ہوتا ہے وہ جب جسم پہ ٹچ ہو جاتا ہے وہ محدثین فرماتے بندے کے گناہ جھڑتے ہیں۔ کیا جھڑتے ہیں؟ گناہ جھڑتے ہیں، تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس پانی سے بچنا، بولو تو صحیح نہیں یار، بچنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ ناپاک قطرے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اگر ناجائز کام ہوتا، جب صحابہ ہاتھ نیچے کرتے تھے تو رسول اللہ کیا منع نہ کرتے؟ صحابہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو جس پانی سے وضو کرتا ہوں تم وہ تبرکات لینے کے لیے ہاتھ کر لیتے ہو۔ صحابہ یہ تو ناپاک پانی ہے، میرے آقا نے کبھی بھی نہیں فرمایا، خدا کی قسم جب بھی صحابہ سرکار وضو کرنے لگتے تو سرکار کے وضو کے پانی کا قطرہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے لینا ہے، میں نے تبرکات حاصل کرنے ہیں۔ تو جب یعنی 1,24,000 صحابہ اب جنہیں تو مل جاتا وہ تو لے لیتے، یعنی براہ راست پانی حاصل کرتے، قطرے حاصل کرتے۔ اب جن کو قطرے نہ ملتے محدثین فرماتے ہیں وہ ایسے کرتے کہ جن کے ہاتھ پہ پانی کا قطرہ لگ جاتا وہ ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رگڑ لیتے اور اپنے منہ پہ لگا لیتے۔ ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں نہیں پڑھایا، اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں سمجھایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سنیوں کا جو عقیدہ ہے یہ سرکار کا یعنی وسیلہ دے کر سرکار کی دعا کر کے رب سے مانگنا، یہ جو ہے کہ یہ بریلیوں نے شروع کر لیا ہے اور یہ انڈیا کے اندر سے شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کہا نا بریلی سے نہیں بلکہ یہ تو صوفہ سے چلتا ہوا عقیدہ آیا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام ہوں گے، وہ سب جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا سب نبی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، ہم کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ہر نبی کی زبان پر یہ ہوگا، آج کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ساری
उम्मती यानी सारी उम्मतें इकट्ठी हो के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने वो जो कनक का दाना खाया था और जन्नत से निकाल दिया गया, मैं रब की बारगाह में जाते हुए इस चीज़ से यानी हिचकिचाहट महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला कहीं मुझसे ये ना पूछ ले कि ए प्यारे आदम, मैंने तो तुझे मना किया था, तूने फिर भी कनक का दाना खा लिया, इस वजह से इनकार कर देंगे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास सारी कौम जब जाएगी, सारी उम्मतें इकट्ठी होकर जाएंगी, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं रब की बारगाह में इसलिए नहीं जाता कि मुझे इस चीज़ की हिचकिचाहट महसूस होती है कि मैंने जो कहा था कि ए पाक परवरदिगार आलम, ये मेरा बेटा है। तो रब ने फरमाया प्यारे नूह, ये तेरा बेटा नहीं है, अगर ये तेरा बेटा होता ये काफरों में जाकर ना बैठता, ये तेरी सफ में आकर बैठता। अब ये सारे नबी अपना अपना उज़र पेश करेंगे कि ये मामलात हैं, इन चीज़ों की वजह से हम अल्लाह की बारगाह में जाने से हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो जब सरकार की बारगाह में आते आते आएंगे तो सरकार फरमाएंगे अना लहा, अना लहा। सरकार कहेंगे आओ, मैं ही शिफात करने वाला हूँ, इसी वजह से, इसी दिन की वजह से तो अल्लाह ने मुझे नबी बनाया था। गिरामी और मर्तबत बड़ा तफसीलन और भी बड़े उन्वान हैं, सरकार की शान बयान करते रहें। आज 14 सदियाँ गुजर गई हैं, 14 से 15 सदियाँ गुजर चुकी हैं। आज भी हम सरकार के मकामातो मर्तबा, शाने, मोजज़ात बयान कर रहे हैं। खुदा की इज़्ज़त और जलालियत की कसम है, हमारे अकाबिरीन बयान करते करते दुनिया से चले गए हैं और क़यामत तक चले जाएंगे, बयान करते करते शान रसूलुल्लाह की। मगर रसूलुल्लाह की शानें कभी भी कम नहीं होंगी, इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी को वो बनाया है कि जो किसी ऐब वाला नहीं, बल्कि हर ऐब से अल्लाह ने अपने महबूब को पाक फरमाया है। दुआ है रब्बुल जलाल से अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।